بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو کائنات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا اور رزق کے ذرائع فراہم کرنے والا ہے، اور لاکھوں درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بہت سی مشقتیں اٹھا کر ہم تک یہ حلال اور حرام ہر چیز کا فرق کرنے کے لیے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا۔ جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہوں کہ یہ سب سے زیادہ موٹیویشنل آیت ہے کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو یہ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں جو تیاری کی دشواری ہے، جو کمپٹیشن کا ڈر ہے، یہ کئیوں میں جو خود کو ثابت کرنے کا جو مرحلہ ہے، بے شک اگر ہم اس کو جھیل جائیں، اس کو کراس کریں، اس کو آگے، اس سے کہ آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو بے شک ہمارے لیے آسانی ہے۔ اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنی زندگی، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، انسان کے اوپر دو چیزیں حاوی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا سرکل آف کنسرنس، اور ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس۔ کنسرنس یعنی وہ چیزیں، وہ فکریں اس کی جو کہ ماحول کے ذریعے اس کے سامنے آتی ہیں، جس میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، اس کو اس میں رہنا ہے، یعنی اس کے چاہنے اور نہ چاہنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ بھی کئی مسائل ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جس کو برداشت کرتے ہوئے، جس سے نکل کے ہم کو ہماری زندگی پلان کرنا ہے، اس سے دوری ہم نہیں رہ سکتے۔ تو دوسرا ہے سرکل، ہمارا سرکل آف انفلوئنس، یعنی ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے وہ مسائل کو دور کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ یہ کمپلیٹلی آپ کے اندر کی پلاننگ ہے، آپ کے اندر کی خواہش ہے، آپ کے اندر کی جستجو ہے، آپ کس کو کس حد تک لیتے ہیں اور کیسے اس کو پورا کر سکتے ہیں، یہ انفلوئنس ہے۔ تو ہمیشہ ہم کو یہ دیکھنا ہے، جب کبھی بھی ہم کمپٹیٹیو ایگزامس میں بیٹھتے ہیں، تو جب ہمارے پاس ویکینسی پوزیشن آتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، تو ویکینسی جو پوزیشن ہوتا ہے وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت کم تعداد ہوتی ہے اس سے جو کمپٹیٹرز ہیں ان کی تعداد کے مقابلے۔ ایک چیز وہ ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہمارے پاس یہ خیال ہمارا آتا ہے، یہ سب کنسرنس ہے ہمارے، یہ خیال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم ایک مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ ہے نظام آباد، ہم ڈسٹرکٹ والے ہیں، ہمارے پاس کوچنگ اپرچونیٹیز اتنے زیادہ نہیں ہیں، یعنی تو ہم ایک لو اکنامک بیک گراؤنڈ یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں، جو ہم یہ تمام چیزوں کو شاید کمپلیٹ نہ کر سکیں، تو یہ خوف ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک چیز بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ریزرویشنز کی وجہ سے شاید ہم ٹیلنٹ رہتے ہوئے بھی وہ پوزیشن حاصل نہ کر سکیں، یا پھر وہ چیز ہم کو حاصل نہ ہو۔ یہ سب جو ہے ماحول سے ہے، اس میں آپ کا کوئی آپ کی جو بھی سوچ ہو، کوئی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ تو رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ کا جو گول ہے آپ کیسے لیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہمارا ہوگا وہ ہے موٹیویشن، وہ ہے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، جو گول، جو ٹارگیٹ ہے اس کو آپ حاصل کرنے کے لیے اندر سے آپ کیسے خود کو تیار کریں گے، اپنی کمزوریوں کو کیسے دور کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو کوشش ہم کو کرنا ہے، جب سلیبس آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے اسٹارٹ اسمال، چھوٹے سی شروعات کریں۔ ایک ساتھ پورے بکس رکھ لیں گے، یہ پورے پڑھنا ہے، ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا کر کے شروع کریے، تو اس سے آپ کا کانفیڈینس لیول بڑھے گا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ گریجولی اس کو بڑھاتے جائیے۔ تو ہمیشہ جو شروعات ہوتی وہ چھوٹے سے کریے۔ اس کے بعد ایک گول سیٹ کریں، یعنی کہ آج یا 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں
یا ایک ہفتے میں جو بھی آپ کا ٹائم ہے، جتنا آپ کو ٹائم ڈیوائڈ کرنا ہے، اس میں یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لوں گی، یہ چیزیں میں کمپلیٹ کر لوں گا. یہ چیزوں کو آپ گول سیٹ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک آپ اس کو ٹک کرتے ہوئے چلے جائیں. اس کے بعد جو ہے، جو چیز بھی آپ کو ملنا ہے، جو چیز بھی آپ کو حاصل کرنا ہے، وہ صرف یہ سوچ لینا کہ وہ میرے کو ملا، یا پھر وہ پوزیشن پہ اگر میں گئی تو اچھا تھا. ایک چیز، ایک سوچ ہوتی. اور ایک چیز یہ ہوتی کہ اس کو حاصل کرنے کی تڑپ آپ کے اندر پیدا ہونا. یعنی صرف کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے وہ ملے تو اچھا تھا، یعنی کولنس اگر ہے آپ کے اندر تو آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، اس کو پانے کی دیوانگی آپ کے اندر آنا ہے. آپ کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ ہونا ہے کہ وہ میرا ہی ہو، وہ جو پوسٹ ہے، وہ جو پوزیشن ہے وہ میرا ہو. یہ دیوانگی کے لیول تک اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کمفرٹ زون سے آپ کو نکالنا ہے. گہرائی آپ کے اندر وہ آنا ہے، آپ کے اندر بس جانا ہے وہ چیز کہ میرا ٹارگیٹ یہ ہے اور وہ میرے کو حاصل کرنا ہے. جب آپ یہ چیز کرنا ہے، ٹارگیٹ آپ ڈیسائیڈ کر لیے، ایک دیوانگی، ایک گہرائی اپنے اندر لا لیے، تو وہ کمٹمنٹ خود سے بھی کریے اور اپنوں سے بھی کریے کہ مجھے وہ پوسٹ، وہ چیز لینا ہے. خود سے کریے، اس کے بعد آپ کے اپنوں سے کریے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنوں کا ماحول ملے گا، اور پھر اپنے حساب کو چیک کرنے کے واسطے آپ کے دوسروں سے بھی میں کمٹ کر چکی ہوں یا کر چکا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اور زیادہ محنت کرنا ہے. یہ پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آئے گی. اور ایک چیز ہے، یہ جو موٹیویشن ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض وقت کیا ہوتا کہ زیادہ برڈن کی وجہ سے یا کوئی ایسے ٹف ٹاپکس یہ لے لیے یا ٹف پوزیشن سے ہم گزرے تو ہمارا موٹیویشن کم ہو سکتا ہے. تو جب کم ہوتا ہے تو پھر اس کو واپس لائیے، کیونکہ جو چیز گئی، جو چیز کمزور پڑی، پھر اس کو طاقت میں بدل سکتے ہیں. تو واپس پھر شروعات سے آئیے. اگر آپ جو ٹارگیٹ لیے وہ اچیو ہونے میں ٹائم لگ رہا تو واپس آئیے، واپس آ کے اس کو لیجیے، لیکن چھوڑیے نہیں. اور واپس آنے میں آپ یہ کانفیڈنس سے واپس آئیے کہ میں آئی کین ڈو مور. یہ جو ہے مجھ سے چھوٹ جا رہا ہے یا میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ نیگیٹو تھاٹس کے بجائے میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. یہ ڈٹرمنیشن سے واپس آئیے. اور پھر جب آپ یہ سوچ لیں کہ یہاں پر جو بھی چیزیں ہیں اپنے آپ کو جب بول لیتے ہیں آپ، تو پھر آپ کی پلاننگ کا رویہ جو بدلتا ہے، یہ آپ کو قدرتی طور پہ آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے. اور نیکسٹ جو چیز ہوتی ہے کہ جو ٹارگیٹ آپ لیے، جو تیاری آپ کر رہے، یعنی اس کے خوبیاں کیا ہیں، وہ کیوں ضروری ہے، اس کا بھی انالیسس آپ کے پاس کلیئرلی ہونا. رینڈملی آپ ٹارگیٹ نہیں لینا ہے، رینڈملی آپ محنت کرتے ہوئے نہیں جانا ہے کہ کیا میرے لیے اس سے فائدے کیا ہیں، آگے جا کے میں کہاں پر اس کو دیکھنا ہے، اس سے کیا چیزیں مجھے حاصل ہو سکتی ہیں. جب آپ بینیفٹس آپ کے سامنے آ گئے تو اپنے آپ انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ چیزیں ڈالا ہے کہ جو ہمارے لیے، جس کو ہم کوشش کرتے ہیں اندر سے ہم کو وہ پازیٹیو انرجی ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو اپنا فرینڈ اسٹڈی گروپ لائک مائنڈ پیپل سے بنائیں. ایسے فرینڈس جو ڈسٹریکٹ نہ کرتے ہوں، آپ کے سپورٹ میں ہوں، ویسے لوگوں سے آپ اپنا سرکل بنائیے، ایک گروپ بنائیے. اور پھر وہ افراد، بعض وقت کیا ہوتا انسان کمزور پڑ جاتا، اس کے اندر ڈپریشن آ جاتا، محنت تو کر رہے لیکن شاید رزلٹ آیا نہیں آیا، ایک خوف، ایک ڈر کا ماحول آ جاتا. تو اس وقت آپ انسپائرنگ سٹوریز پڑھیے یا پھر انسپائرنگ سچویشنز کو اپنے اندر لائیے کہ فلاں بھی کمزور تھا لیکن وہ حاصل کیا. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کمزور لوگوں کو اٹھاتا ہے، اس کی کئیوں مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ کہانیوں کو تھوڑی دیر پڑھ کر آپ اپنے آپ کو ریفریش کریے اور اپنے آپ کو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے
اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہ میں کمزور ہوں، یہ میری ضرورت ہے اور تو طاقت والا ہے اور تو دینے والا ہے، یہ بھروسے کے ساتھ دعائیں کرتے رہیے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک جو کوشش ہے، جیسے جیسے آپ کا پلانر آگے بڑھتے جائے گا تو آپ اپنا جو سکسیس ہے اس کا ایک چارٹ بنائیے، ٹک لگاتے جائیے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اپنا جو چارٹ ہے وہ اگر نہیں ہوا تو کراس لگائیے، اس دن کا ہو گیا تو ٹک لگائیے، اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے چارٹ میں کراس کم اور رائٹ زیادہ ہو۔ تو یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں، آپ کا جو لو پوائنٹ ہے، جہاں پہ آپ کے اندر کمزوری پائی جاتی، وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی، آپ کے اسٹڈی کو انالائز کرنے کے لیے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور یہاں پر دوسروں سے یہاں اگر مدد لینی ہے تو آپ اپنے قریبی نیٹ ورک جو آپ بنائے تھے، جو لائف مائنڈ گروپ کا تھا، بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ موٹیویشن کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس وقت آپ اپنے قریب ترین لوگوں سے، جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، ان لوگوں سے آپ اپنا غم یا تکلیف یا ڈپریشن یا جو کچھ بھی ہے ان سے شیئر کر دیں۔ اس کے بعد پھر اور جو سورسز ہو سکتے ہیں جس سے کہ آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، آن لائن ہو یا آف لائن ہو یا کوئی بھی لیڈرس ہو، ان سے بھی آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کبھی بھی اگر روزانہ پڑھ رہے آپ لیکن کبھی ایک دن آپ کا چھوٹ گیا تو اتنا زیادہ فکر مت کریے کہ آج کا دن چھوٹ گیا، تھوڑا سا بریک لیجیے، تیاری کریے، ریلیکس ہو جائیے، لیکن اتنا بھی ریلیکس مت ہوئیے کہ آپ کے 2 دن اسکپ ہوں۔ آپ خود کو ریچارج کرنے کے لیے 1 دن کافی ہے۔ اگر آپ 2 دن یا 3 دن اسکپ کریں گے تو پھر آپ کا کانسنٹریشن لیول ڈیولپ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک لاسٹ اور ایک اہم بات میں بولتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گی کہ جو چیز بھی آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کے واسطے آپ محنت کرنا چاہ رہے، اس کو ویژولائز کیجئے کہ مثال کے طور پہ آپ ٹیچر بننا چاہ رہے یا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں یا میڈیکل ڈپارٹمنٹ، جو کچھ بھی ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب کامیاب ہوں گے تو کیسا محسوس کریں گے، آپ جب کامیاب ہوں گے تو کہاں پر رہیں گے، آپ جب کامیاب ہوں گے تو کس طریقے سے خدمت کریں گے، آپ کی جو محنت رنگ لائے گی، جس دن رزلٹ آئے گا اور پازیٹیو آئے گا تو اس وقت آپ کیسے خود کو محنت، یعنی یہ جو ہے ویژولائزیشن ہے۔ میں ڈے ڈریمنگ کی بات نہیں کر رہی، بیٹھے بیٹھے آپ کچھ بھی محنت کرے بغیر یہ سوچ لیے کہ ہر چیز ہو جائے گا، میں وہاں ہوں گی، وہاں ہوں گی، وہاں ہوں گی۔ ڈے ڈریمنگ از ڈفرنٹ۔ تو یہاں پر ہمیشہ اپنے آپ کو وہ پوزیشن پہ، اور وہ پوزیشن پہ لانے کے لیے جو راستہ ہے، اس کی جو مشقتیں ہیں، اس کا بھی احساس کریے، اس کو بھی ویژولائز کریے کہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ موٹیویٹڈ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد کرے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ وعدہ پورا کرنے کے ہم اپنے آپ کو اس کے حقدار بنانے کی ہمارے اندر صلاحیت دے۔ جزاک اللہ خیر۔